اچھا، نیوٹنس آف سیکنڈ لا کا جو موشن ہے، نیوٹن کا جو دوسرا لا ہے، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کو فورس لگائیں گے، مثال کے طور پر اگر یہ ماس ایم ہے اور اگر آپ نے اس کو فورس لگایا تو فورس لگانے کی وجہ سے وہ آگے کی جانب جائے گا. تو کیا یہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جس بھی چیز کو دھکا دیں گے تو وہ آگے جائے گا؟ بس نیوٹن کا لا یہی ہے کہ آپ فورس دیں کسی بھی آبجیکٹ کو، وہ آگے کی جانب جائے گا. اسی وجہ سے ہم نے ایسے کہا کہ نیوٹن کے لا کو کہ whenever the force is exerted on the body of mass m it produces acceleration. جب بھی آپ کسی بھی باڈی ماس m کے اوپر فورس اپلائی کریں گے تو وہ ایکسیلریشن کو اس کے اندر ایکسیلریشن پروڈیوس ہوگی. پھر اس نے کہا کہ اچھا وہ ایکسیلریشن تو پروڈیوس ہوگی مگر وہ ایکسیلریشن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو اس کو کہا گیا کہ چلو، اس نے کہا کہ the more the force the more will be its acceleration. جتنی فورس آپ اس کے اوپر زیادہ لگائیں گے اتنی وہ ایکسیلریشن جو ہے وہ زیادہ دے گی. اب فورس جتنی زیادہ اتنی ایکسیلریشن زیادہ. جب ایک چیز بڑھنے سے دوسری چیز بڑھتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایکسیلریشن آف این آبجیکٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا اپلائیڈ فورس. کسی بھی آبجیکٹ کی جو ایکسیلریشن ہے وہ اس کے آبجیکٹ کے اوپر جو اپلائی کی ہوئی فورس ہے اس کے اوپر پروپورشنل ہے. مطلب جتنی فورس زیادہ اتنی اس کی ایکسیلریشن زیادہ. پھر اس کے بعد ہم نے یہ اسی وجہ سے ایسے کہا کہ یہ جو ایکسیلریشن ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے فورس سے. اسی وجہ سے ہم نے لکھا اے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایف. اب اے ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایف کا مطلب ہوگا کہ ایکسیلریشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو فورس ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں اتنی بات کم نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو اس کے بعد ہمارے پاس اس نیوٹن کے لا کے اندر ہے، اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ جو ایکسیلریشن ہے کسی بھی آبجیکٹ کی وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. چلو ہم تھوڑا اس کو ویڈیو کو نیچے کرتے ہیں. انڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ماس آف دا باڈی. کیونکہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ جتنی فورس آپ زیادہ اپلائی کریں گے اتنی ایکسیلریشن زیادہ، تو اس کے بعد جب ماس بڑھ گیا تو پھر اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے. ایکسیلریشن کسی بھی آبجیکٹ کی وہ پروپورشنل انڈائریکٹلی ہے اس کے ماس آف دا باڈی سے. یعنی کہ اگر ماس بڑھے گا تو ایکسیلریشن کم ہوگی، اگر ماس کم ہوگا تو ایکسیلریشن بڑھے گی. پھر ہمارے پاس یہ دو ایکویشنز ہیں، ایک ایکویشن یہ اور دوسری ایکویشن یہ والی. ان دو ایکویشنز کے بیسس کے اوپر ہم نے ان دونوں ایکویشنز کو ابھی اس سائیڈ کمبائن کیا. مثال کے طور پر اس ایکسیلریشن کے اندر اے ہے اس فارمولے کے اندر اور یہاں بھی اے ہے، تو ہم نے دونوں کے لیے لکھا اے، دونوں کی طرف سے اے لکھا. یہاں بھی پروپورشنلٹی کی سائن ہے اور یہاں بھی پروپورشنلٹی کی سائن ہے تو وہاں ہم لکھا پروپورشنلٹی کی سائن. اسی طرح یہاں ایف ہے تو ہم نے یہاں لکھا ایف. اور اس ایکویشن کے اندر ہے 1/m تو ہم نے یہاں لکھا انٹو 1/m. تو اب یہ ہے کہ A انورسلی پروپورشنل ٹو ماس اینڈ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو F. اب اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں کہ A ڈائریکٹلی پروپورشنل یا پروپورشنلٹی سائن F/m تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ 1 جو ہے اس کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہوگا اس کے نیچے کچھ بھی نہیں مطلب 1 ہے، اور m جو ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور F جو ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. F/1 = F، m/1 = m. اب جب بھی ہم پروپورشنلٹی کی سائن ہٹاتے ہیں تو وہاں ہم دو کام کرتے ہیں. ایک ہم وہاں ایکول کی سائن دیتے ہیں، دوسرا ہم وہاں کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد بقایا جو بھی چیز ہے وہ ہم سیم لکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے لکھا A = K/m، K × F/m. یہاں جو آپ کے پاس F ہے وہ K ہے، جہاں ہمارے پاس یہ وہ ہماری K جو ہے وہ برابر ہے 1 کے، یعنی کہ K کانسٹنٹ کا جو ویلیو ہے وہ 1 کے برابر ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہاں لکھا کہ A = K کی جگہ ہم نے لکھا ہم 1 × F/m، اور 1 جس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوتا ہے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو ہم نے 1 کو مٹا کے A = F/m کر دیا. اب آپ کے پاس یہ کچھ ایکویشن ہے. اب اس ایکویشن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ماس ہے اس سائڈ ڈیوائڈ میں جب اس سائڈ آئے گا تو کس کا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا m × A = یہاں جو بچا وہ بچا F. تو ایسے ہم لکھیں یا ہم اس طرح سے لکھیں کہ F = m × A تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے ایکویشن ہمارے پاس آئی ہے، اسی ایکویشن کو ہم کہتے ہیں نیوٹنس سیکنڈ لا آف موشن. جو نیوٹن کا جو سیکنڈ لا ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اب جو نیوٹن ہے یہاں اس نیوٹن کی ہم نے اس کا یونٹ بھی نکالنا ہے. اس نیوٹن کا جو یونٹ ہے وہ نیوٹن ہی ہے.
یعنی کہ فورس کا جو یونٹ ہے نیوٹن نے نیوٹن ہی رکھا. اب یہ نیوٹن کس کے برابر ہے؟ ہم نے یہاں لکھا برابر. ماس کا جو یونٹ ہے وہ ہے کلو گرام، اور جو ایکسیلیشن کا یونٹ ہے وہ ہے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو ہم نے یہاں لکھا کلو گرام انٹو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر جو ہے وہ برابر ہے نیوٹن کے. یعنی کہ جہاں بھی ابھی کلو گرام انٹو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر آئے گا وہاں آپ نے نیوٹن لکھنا ہے، اتنی زیادہ تکلیف نہیں کرنی.